لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن مدرسہ کی طرف سے جو عالمیت کورس چل رہا ہے 3 سال کا، اس میں آج جو میں نے کوشچن پوچھے تھے کچھ اسٹوڈنٹس سے، اسی کوشچن کے آج جو جوابات ہیں وہ اس ویڈیو میں دیا جائے گا. اور کچھ ایسی چیزیں جو اس کوشچن میں نہیں بتائی گئی تھی یا وہ ایسے سوال پوچھ دیا گیا تھا جس کو آپ لوگوں کو نہیں پڑھایا گیا ہے، تو آج اس ٹاپک کو ہم اس ویڈیو میں پڑھائیں گے بھی. تو جو سب سے پہلا سوال ہے یہاں پر وہ ہے علم النحو کی تعریف. کچھ ایرر آ رہا ہے، آپ تھوڑا ویٹ کر لیں. جو سب سے پہلا یہاں پر جو کوشچن ہے وہ ہے علم النحو کی تعریف، موضوع و فائدہ بیان کیجیے. تعریف کہتے ہیں ڈیفینیشن کو، یعنی کہ ڈیفینیشن یعنی تعریف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے. جیسے کہ کوئی کہے کہ آپ کی آم ہے تو آپ آم کی تعریف بیان کریے. تو آپ جو آم کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں کہ آم ایک پھل ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، وہ گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے، آم کے بارے میں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ اس کی تعریف ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ علم النحو کی تعریف کریے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ علم النحو کیا ہے وہ آپ بتائیے. تو آپ خود جو ہیں پڑھ چکے ہیں کہ علم النحو، یہاں پر آپ دیکھیے تعریف لکھا ہے. علم النحو کی تعریف کیا ہے؟ عربی زبان میں علم النحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو. یعنی عربی لینگویج جو ہے وہ 3 چیزوں پر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے، اسم، فعل اور حرف. تو علم النحو میں ہم اسم اور حرف کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو یہاں پر علم النحو کے تعریف میں انہوں نے یہ کہا کہ علم النحو ایسا علم ہے کہ اسم اور حرف کو فعل کے ساتھ جوڑ کر جملہ کیسے بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے اسم کو جوڑا جائے گا، کس طریقے سے فعل کو جوڑا جائے گا، کس طریقے سے حرف کو جوڑا جائے گا، یعنی ان اسم، فعل اور حرف تینوں کو کیسے جوڑیں گے کہ وہ ایک اچھا جملہ، ایک اچھا سینٹنس بنے، وہ ہم سیکھتے ہیں علم النحو میں. تو آپ نے پہلے سوال کو جو ہے حل کر لیا. دوسرا سوال ہے یہاں پہ لفظ موضوع اور محمل کی تعریف امثلہ بیان کریے. امثلہ کہتے ہیں مثال کے ساتھ بیان کریے، اگزامپل کے ساتھ. یہ آپ نے نہیں پڑھا تھا، میں نے آپ کو یہ نہیں پڑھایا تھا، اس کی کچھ ریزن تھے. تو چلیے میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ پڑھا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو ہے اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. اس سے پہلے جو یہاں پر ہے نہیں، پہلے چلیے میں پہلے آپ کو جو یہاں پر جو ہے 2 چیزیں چھوٹ گئی ہے. یہ ہے ایک موضوع اور دوسرا ہے فائدہ. ہم نے صرف علم النحو کی تعریف بیان کی. اب موضوع کیا ہے؟ موضوع کہتے ہیں کہ آپ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ کس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگی، یعنی اس میں پڑھائی کس بارے میں ہوگی. تو علم النحو کا جو موضوع آپ کو پتہ ہے کیا ہے، اسم اور فعل جو ہے اس کا موضوع ہے. لیکن یہاں پر جو دوسرے اعتبار سے لکھا ہے، اس کا جو یہاں پر موضوع کیا لکھا ہوا ہے، اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. یعنی وہی ایک ورڈس ہے اور ورڈس کو سینٹنس کیسے بنایا جائے وہی اس کا موضوع ہے. تو موضوع آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد ہے یہاں پہ کہ فائدہ، یعنی علم النحو کے پڑھنے سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا. تو آپ دیکھیے یہاں پہ فائدہ خود پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس علم کا یہ فائدہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے. جیسے زیدن ایک
جملہ ایک کلمہ، دارن ایک کلمہ، دخل ایک کلمہ، فی حرف. تو یہ 4 کلمے ہیں. کلمے یعنی ورڈز کو ہی کہتے ہیں. تو زیدن اسم ہے، دارن اسم ہے، دخل فعل ہے، فی جر ہے، حرف ہے. تو اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم النحو سے سیکھتے ہیں. یعنی علم النحو کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ ہے کہ عربی زبان بولنے، لکھنے، پڑھنے، سننے میں ہم غلطی سے محفوظ رہتے ہیں. اور دوسرا فائدہ ہے کہ یہ جو چاروں ہیں الگ الگ اسم، فعل، حرف کو ملا کر کے جملہ بنانا ہم اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں. تو آپ نے فائدہ بھی پڑھ لیا. اب یہ جو لفظ موضوع اور محمل کی تعریف مع امثلہ ہے، اس کو سمجھتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ لفظ موضوع اور محمل. یہ میں نے نہیں پڑھایا تھا، اس لیے اب آپ اس کو بہت غور سے سنیے. دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. یعنی انسان جو کچھ بھی کہتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے. اور گروپ آف ورڈز یعنی جو بہت سارے جو لفظ ہوتے ہیں وہ الفاظ بن کر کے ایک جملہ بنتا ہے. تو جو بھی بات آدمی نکالتا ہے، اگر اس کو ہم ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کریں تو بہت سارے لفظ ہوتے ہیں. تو یہاں پر لیجیے کہ جو بات آدمی کہتا ہے وہ ایک لفظ ہوتا ہے. اب اگر کوئی انسان، اگر یہاں پر لکھا ہے پھر لفظ اگر بامعنی ہے تو اس کا نام جو ہے موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو وہ محمل ہے. بامعنی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی انسان نے کہا پانی، پین، قلم، کتاب، تو اس کے ایک معنی ہے. کتاب کی مطلب کتاب ہے، پین کی مطلب قلم ہے، واٹر کی مطلب پانی ہے. تو اس طرح کی چیزیں، یعنی کوئی ایسا لفظ جس کا ایک میننگ فل ہے، جو سمجھنے والا میننگ ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ موضوع ہے. اور ایسا ہی لفظ انسان زبان سے نکلا جس کا کوئی معنی نہیں. جیسے بچہ، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو بولنا نہیں آتا ہے تو وہ کچھ سے کچھ بولتا رہتا ہے، تو وہ پھر جو ہے محمل ہے، اس لیے کہ اس بات کی کوئی معنی نہیں ہے. تو جس بات کا معنی ہوتا ہے وہ موضوع ہوتا ہے، اور جس بات کا کوئی معنی نہیں ہے وہ محمل ہے. تو لفظ موضوع اور محمل کی تعریف آپ سمجھ گئے. مثال کے طور پہ کیا؟ لفظ موضوع یعنی سمجھ میں آنے والی بات، واٹر، پین وغیرہ. اور محمل یعنی بچہ جو آواز نکالتا ہے یا جانور کے جو آواز ہوتے ہیں وہ سارے محمل ہے، اس لیے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کا تیسرا کوسچن ہے، مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا بھی جواب ہم ڈھونڈنے کی اس میں کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے آپ، عربی زبان میں لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں. آپ نے اوپر پڑھ لیا موضوع کیا ہے. اب لفظ موضوع جو ہے 2 قسمیں کی ہوتی ہے، ایک مفرد کی اور ایک مرکب کی. مفرد اور مرکب پر میں نے پوری تفصیل جو ہے بیان کر دی تھی، پھر بھی میں اس میں اور بیان کر دیتا ہوں. مفرد کہا جاتا ہے سنگل لفظ کو، اور مرکب کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ لفظ کو جو جوڑا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب مثال بھی جو ہے لکھا ہی ہوا ہے کہ مفرد اس ایک اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتاتا ہے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کلمی کی پھر جو ہے وہ 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. تو آپ کنفیوز مت ہوئیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عربی لینگویج 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے. تو عربی لینگویج تو 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے، وہ اسم، فعل، حرف ہے ہی. لیکن عربی لینگویج یہ جو اوپر جو کیٹیگرائزیشن کیا گیا ہے اس کا محمل اور موضوع کا، یہ انسان کی باتوں کو لیے کیا گیا. یہ صرف عربی کے لیے خاص نہیں ہے. ہر بات جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے، اگر اس کا کوئی مطلب ہے تو وہ موضوع ہے، مطلب نہیں ہے تو وہ محمل ہے. اور اگر اس کا کوئی مطلب ہے تو وہ بات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سنگل ورڈ ہو جیسے واٹر، یا پھر کوئی ایسا بھی ورڈ ہو، ایسا سینٹینس ہو سکتا ہے جو بہت سارے ورڈ سے مل کر بنا ہو، جیسے کہ گیو می دا واٹر. تو یہ پورا ایک سینٹینس ہے، مجھے پانی لاؤ، یہ پورا ایک سینٹینس ہے. تو اسی کو مفرد ایک اکیلے لفظ کو ہے، اور مرکب ایک سے زیادہ کو. پھر انہوں نے مفرد کو بتایا کہ مفرد ایسا ہوتا ہے جو ایک معنی بتاتا ہے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. تو اسم، فعل اور حرف جو ہے ایک ہی معنی تو بتاتا ہے وہ. تو مفرد جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مفرد اس ایک اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. تو مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو مفرد کا دوسرا نام جو ہے وہ کلمہ ہے. سمجھ میں آ گیا. اب کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، ان سب کی تعریف میں امثلہ بیان کریے. آپ نے خود یہاں پر جو ہے پڑھا ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، اور اس اسم کی تعریف کیا ہے؟ وہ کلمہ جس کے معنی بغیر دوسرے کے ملائے معلوم ہو جائے، اور اس میں تینوں زمانے، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. جیسے رجل علم مفتاح، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے.
اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے کلمے کی کتنی قسمیں تھی؟ اسم، فعل اور حرف. تو اسم کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. اب یہاں پر جو ہے فعل کے بارے میں ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو. جیسے نصر، اس نے مدد کیا، ینصر وہ مدد کرتا ہے، ضرب اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا دیا ہے. اس کے بعد حرف ہے. حرف کے بارے میں بھی، حرف کو بھی میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے میں نے آپ کو حرف کو پڑھا دیا ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من، فی وغیرہ. تو یہ میں نے اسم، فعل اور حرف کے ٹاپک میں اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے. تو یہ سوال بھی آپ کا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا اور یہ بھی میں نے ٹک لگا دیتا ہوں اس لیے کہ یہ بھی کمپلیٹ ہے. اب نیچے آئیے. اسم کے اقسام ثلاثہ، یعنی اسم کے جو 3 قسمیں اس کی تعریف بیان کریے اور ان کی مثالیں بتائیں. تو اسم کی کتنی قسمیں یہ بھی میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا. اس کے لیے آپ جو ہے اسم، فعل اور حرف والے جو ہیں ویڈیو کو دیکھیے. اس میں نے بتایا تھا اسم کی کتنی قسمیں ہیں. پہلی جامد، جو نہ کسی سے بنتا ہے لیکن اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں. جامد ایسا لفظ جو ایسا اسم ہے جو نہ کسی سے بنتا ہے نہ اس سے کوئی بنتا ہے. مصدر ایسا اسم ہے جو کہ خود تو کسی سے نہیں بنتا ہے مگر اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں. اور مشتق ایسا اسم ہے جو مصدر سے بنتا ہے. تو یہ میں نے کلیئر کر دیا. تو یہ سوال بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اب یہاں پر ہے 6 نمبر کہ امثلہ ذیل میں، یعنی نیچے دیے گئے اسم میں فعل، حرف اور جامد مشتق کی تعین کیجیے. ٹھیک ہے، یعنی اسم، فعل، حرف، جامد مشتق کی تعین کریے، یعنی کہ پتہ کریے کہ اس میں سے مصدر کون سا ہے، مشتق کون سا ہے، فعل کون سا ہے، جامد کون سا ہے. تو یہ آپ سے تب بنتا جب آپ کو اس کے معنی معلوم ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں معنی بتاتا ہوں، آپ گیس کرنا پھر میں بتاؤں گا. رجل، آدمی کیا ہو سکتا ہے؟ تو پہلے ہم کہیں گے اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک معنی بتا رہا اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے. ٹھیک. امرأتن کیا ہے؟ امرأتن اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امرأتن کے معنی عورت کے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک معنی بتا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے. اب یہ دونوں جو ہے اسم ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ اسم کی کون سی قسمیں ہیں، جامد، مصدر یا مشتق؟ تو آپ کہیں گے جامد ہے. کیوں؟ کیونکہ رجلن جو ہے نہ کسی سے بنتا ہے نہ رجلن کسی کو بناتا ہے. امرأتن بھی کسی سے نہ بنتا ہے نہ کسی کو بناتا ہے. اس کے بعد ہے ضربن. یہ دیکھو ضربن ہے. اب ضربہ نہ پڑھے. ضربن کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مصدر ہے. کیونکہ ضربن سے ہی ضربہ یضربو بنتا ہے. آپ پڑھیں گے صفحۃ المصادر میں. تو ضربن جو ہے وہ مصدر ہے، اسم ہے. یطلب، طلبہ یطلبو، تو یطلبو جو ہے فعل ہے. کیوں؟ اس کے معنی میں ایک زمانہ پایا جائے. یطلب کے معنی ہوتا ہے اس نے طلب کیا. ناصرن یہ جو ہے مصدر ہے. نصر ینصر سے ناصرن جو ہے یہ اس میں مشتق ہے. النصر سے الناصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مشتق ہے. لیکن یہ چیزیں آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ تھوڑا ہم لوگ اور آگے جو ہے پڑھیں گے. ابواب وغیرہ جب سارے طریقے سے پڑھ لیں گے، سارے فعل ہم کو یاد ہو جائیں گے، تب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گا. خرج فعل ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایک زمانہ پایا جا رہا ہے. حتی حرف ہے اور الا حرف ہے. تو یہ سوال آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اب آئیے نیکسٹ کوشچن پہ. یہاں پر ہے پہلا سوال، مرکب مفید کی تعریف اور اس کا دوسرا نام بتائیے. مرکب مفید کی تعریف اور اس کا دوسرا نام بتائیے. تو میں نے مرکب مفید اور غیر مفید بھی آپ کو پڑھا دیا ہے. تو ایک بار ڈھونڈ لیتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ چیزیں کہاں پڑھائی ہے. یہاں دیکھیے، مرکب مفید اور غیر مفید جو ہے مرکب کی قسم ہے. مرکب آپ نے کیا پڑھا تھا؟ وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر کے بنایا جاتا ہے. پھر اس کی جو ہے 2 قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید. اور یہ کیا ہے؟ یہ میں نے چیپٹر 3 میں جو ہے اس کوشچن کو ایکسپلین کر دیا، اس لیے میں اس ویڈیو کو لمبا نہ بنا کے اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا. مختصر بتا دیتا ہوں کہ مرکب مفید ایسا لفظ ہے جس کے کہنے والے کو کمپلیٹ بات جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہے. مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. یہ 2 نام ہیں.
ٹھیک ہے. اور مرکب غیر مفید، مرکب مفید اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو مرکب مفید جو ایسی بات جس کہنے والے کو سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور اس کا دوسرا نام کلمہ اور جملہ اور کلام ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سوال کمپلیٹ. اس کا یہ دوسرا سوال ہے کہ جملہ خبریہ کی تعریف اور اس کے اقسام بیان کریے. جملہ خبریہ بھی جو ہے میں نے آپ کو پہلے سمجھیے کہ جملہ کیا ہے. جملہ خبریہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ مرکب کی مفید کی قسم ہے. کیوں؟ کیونکہ مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں. یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب آگے آئیے. پھر جملے کی دو قسمیں، یعنی مرکب مفید کی یعنی جملے کی دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. سوال یہاں پر کیا ہے کہ جملہ خبریہ کی تعریف اور اس کے اقسام بیان کریے. تو جملہ خبریہ کی تعریف جو ہے میں نے آپ ایکسپلین کر دیا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. یہ میں نے ایکسپلین نہیں کیا تھا، لیکن جملہ خبریہ کی تعریف تک میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. آپ چیپٹر 3 میں دیکھ لیجئے. جملے اس کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملے اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ اسم یا پھر فعل ہو. یعنی جملے کا جو اسٹارٹنگ ہوگا وہ اگر اسم سے ہوگا تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. جیسے یہاں پر دیکھیے زیدن جو ہے اسم ہے، اس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے سینٹینس، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. یہاں بھی زیدن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری جو قسم ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو. یعنی کہ جملہ اسمیہ یعنی جس کا پہلا حصہ اسم ہو، اور جملہ فعلیہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو. بہت ایزی ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو. اس کوسچن کو کمپلیٹ کر دی، ٹک لگا دیا میں نے. اب یہاں پر ہے جملہ انشائیہ کی تعریف کے بعد اس کے اقسام امثلہ بیان کیجیے. میں نے جملہ انشائیہ کو بھی ایکسپلین کر دیا ہے اس ویڈیو میں، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. میں صرف یہاں جو جملے کے جو اقسام ہے جملہ انشائیہ کے اس پر بات کر دیتا ہوں. یہاں پر دیکھیے جملہ انشائیہ اوپر تعریف گزر چکی ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے جملے کی اقسام ہے. پہلا ہے امر، یعنی قسم جملہ انشائیہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ تو پہلا امر ہے، دوسرا نہیں ہے، تیسرا استفہام ہے، چوتھا تمنی ہے. استفہام کہتے ہیں سوالیہ جملہ کو، جیسے کیا زید نے مارا، حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، تو یہاں پہ سوال ہے. تمنا کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش کرنے کو، لیت زیدن حاضر، کہ کاش زید جو ہے وہ حاضر ہوتا. ترجی کہتے ہیں ایسی چیز کی امید رکھنا، امید کرنا، جیسے لعل امرن غائب، امید ہے کہ امر جو ہے وہ غائب ہوگا. عقود کہتے ہیں خریدنے کو، معاملات کو، جیسے بیتو اشتریتو، میں نے بیچا اور میں نے خریدا. ندا پکارنے کو کہتے ہیں، جیسے یا اللہ. عرض جیسے الا تعطینی فاوتیک دینارن، کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ میں تم کو اشرفی دوں. قسم جیسے واللہ لاضربن زیدن، اللہ کی قسم میں اس کو زید کو ضرور ماروں گا. تعجب جیسے ما احسن، کتنا ہی حسین ہے. تو یہ جو ہے 10 قسمیں جملہ انشائیہ کے ہیں. تو اب جہاں بھی اب آپ کو جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کا جو ہے معنی پتہ ہے آپ کو. جملہ انشائیہ جو ہوتے ہیں وہ اس کا جو تعریف میں نے کر دیا ہے وہ آپ دیکھ لیں گے. لیکن چلیے میں پھر ایک بار اور کر ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. دیکھیے جملہ انشائیہ یہاں پہ تعریف کیا لکھا ہوا ہے. جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ انشاء کا معنی ایک چیز کا پیدا کرنا ہے، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے. سچ یا جھوٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں. جملہ خبریہ کے بارے میں آپ نے سمجھا تھا کہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جس کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں ہو سکتا ہے وہ بات. ٹھیک ہے. لیکن جملہ انشائیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سچ جھوٹ والی بات ہی نہیں ہوتی ہے. جیسے امر ہے، حکم ہے، اس کو کیسے کوئی جھٹلا پائے گا کہ یہ تم مارو، اس کو کیسے آپ جھٹلا پائیے گا؟ یہ تو حکم ہے نا. اور اگر یہی ہوتا ہے کہ اس نے مارا تو اس میں شک ہے کہ اس نے مارا بھی ہوتا یا نہیں مارا ہوتا. دونوں بات اس جملے کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. لیکن جملہ انشائیہ کو ہم کنورٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ حکم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. یہ ہے جملے کے جملہ انشائیہ، اور اس کا اقسام میں نے لکھ دیے ہیں. اب یہاں پر ہے کہ جملہ انشائیہ کی جتنی بھی آپ نے اقسام پڑھی ہیں ان سب کی مثالیں اپنی طرف سے بیان کیجئے اور ہر ایک کی ترکیب کیجئے. ترکیب آپ کو نہیں معلوم ہوگا، اس لیے ابھی آپ اس کو اسکپ کریے، اور بیان تو آپ آرام سے کر ہی سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے ٹاسک ہے، آپ کر لیجئے. تیسرا ہے امثلہ ذیل میں جملوں کی تعین کیجئے کہ کون سا جملہ ہے اور ہر ایک کی ترکیب کیجئے. یہ بھی آپ نے نہیں پڑھا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے، اس لیے یہ آپ سے نہیں بنے گا. اب یہاں پر ہے مرکب غیر مفید کی تعریف کے بعد بتائیں کہ مرکب تقدیری یا غیر تقدیری
مرکب کی قسمیں اور ان دونوں کی تعریف، یہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا ہے۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید تو آپ نے پڑھا ہے، لیکن اتنے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ہے، اس لیے بھی آپ اس کو اسکپ کریے۔ یہ اصل میں نے دوسرے کتاب سے یہ کوسچن اٹھایا ہے، تو وہاں اس پیٹرن سے یہ کوسچن بھی جو ہے آپ سے نہیں بنے گا، اس کو بھی آپ اسکپ کریے۔ بالکل مت گھبرائیے، میں ساری چیزیں پڑھانے والا ہوں، پر میں دوسرے انداز سے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ پر کتاب جو ہے بالکل بوجھ نہ ہو اور بہت ہنستے کھیلتے آپ پوری کتاب پڑھ جائیں۔ مرکب مناصرف کے دونوں اجزاء، یہ بھی آپ نے جو ہے نہیں پڑھا ہے۔ مرکب غیر مفید جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ ہم جب اس کو ایکسپلین کر کے پڑھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، ابھی میں بتاؤں گا تو آپ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ امثلہ یعنی یہ سارے جو کوسچنس ہیں لاسٹ پیج کے، یہ آپ ابھی نہیں پڑھ پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ آئیے، علم الصرف کیا ہے؟ تو بھائی علم النحو جیسی ہے، علم الصرف کیا ہے؟ علم الصرف کی آپ تعریف نکال لیجئے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے علم الصرف وہ علم ہے جسے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ صیغہ آپ کو معلوم ہے، علم الصرف پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو علم الصرف پڑھنے کی ضرورت یعنی علم الصرف کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے، اسی لیے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کتنے زمانے ہیں؟ 3 زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ مضارع کسے کہتے ہیں؟ حال اور مستقبل جو ہوتا ہے وہ مضارع کے اندر ہوتا ہے، تو مضارع کے اندر حال اور مستقبل ہوتا ہے، یعنی حال اور مستقبل کو مضارع کہتے ہیں۔ مؤنث کے سبھی صیغے لکھیے، تو پہلا صیغہ مؤنث کا کیا ہے؟ فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ 3 صیغہ غائب کے ہیں، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ اس کا فعلتی، فعلتما، فعلتن، یہ جو ہے حاضر مؤنث، واحد مؤنث حاضر فعلتی، اور تثنیہ مؤنث حاضر فعلتما، اور جمع مؤنث حاضر فعلتن۔ تو یہ آپ کو مؤنث کے صیغے ہو گئے۔ حاضر کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے موجود ہو، غائب جو موجود نہ ہو، واحد 1 کو، تثنیہ 2 کو، جمع 2 سے زیادہ کو، معروف جس میں جس میں کام کرنے والا موجود ہو، مجہول جس میں کام کرنے والا یعنی فاعل موجود نہ ہو۔ بہت ایزی کوسچنس تھا، اب میں کوسچنس کو کلوز کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے ابھی علم النحو پڑھانا ہے آپ کو۔ بہت مختصر انداز میں نے جو ہے سارے کوسچنس کے جواب آپ کو دے دیے ہیں۔ اب چلیے ہم جو ہیں کتاب کی روشنی سے پڑھتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا اسکپ کیا ہے۔ اس پیج میں ہم نے کچھ بھی اسکپ نہیں کیا ہے، اس پیج میں بھی ہم نے کچھ بھی اسکپ نہیں کیا ہے۔ یہاں پر صرف ہم نے جو ہے حرف کی جو 2 قسمیں عامل غیر عامل، اس کو میں نے اسکپ کیا ہے، اس کو آپ کاپی میں لکھ لیجئے۔ میں اگر بھول جاؤں تو مجھے آپ یاد دلاتے رہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی پورے علم النحو جو ہے اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو حرف کی جو 2 قسمیں عامل اور غیر عامل، اس کو ہم بہت ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں گے۔ مرکب آپ کو میں نے پڑھا دیا، جملہ پڑھا دیا، جملہ اسمیہ پڑھا دیا، ٹھیک ہے، جملے فعلیہ آپ کو میں نے پڑھا دیا۔ مسند اور مسند الیہ میں نے آپ کو نہیں پڑھایا ہے، تو ابھی اس ویڈیو میں مسند الیہ اور مسند کو سمجھ لیجئے، اس کو بہت اچھے سمجھیے، اور نوٹس اپنے حساب سے اس کا ایک نوٹس یعنی ایک اپنے مختصر انداز میں آپ اپنے ہی لینگویج میں اس کو کچھ لکھ لیجئے تاکہ یاد رہے، بہت آپ کو آگے چل کے پریشانی ہوگی اگر آپ ابھی اس کو نہیں سمجھا تو۔ مسند وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے۔ نسبت کی جائے مطلب اس سے تعلق کر دیا جائے، اس سے جوڑ دیا جائے۔ تو کسی اسم یا فعل کی نسبت اس کی طرف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، یہاں پر جو ہے لکھا ہوا زید علیمہ، تو یہ تو مثال دوسرا ہے، میں یہاں اوپر سے ایک الگ مثال لے لیتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ یہاں پر جو ہے زید علیمہ ہے اور دوسرا زید، اس کو ہٹا دیا جائے پہلے، زید عالم ہے۔ مسند الیہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جس کو کسی اسم یا فعل کی طرف جس کی نسبت کی جائے۔ تو یہاں پر زید جو ہے یہ ایک اسم ہے، جسے یہاں پہ آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ جیسے زید عالم اور زید عالمہ،
ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا پہلا حصہ اسم ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی آپ بات؟ دو باتیں یاد رکھیے، پہلا مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، اور یہ نہ ابھی آپ یاد نہ کریں، اس کو میں اور آگے ایکسپلین کروں گا۔ یہ تھوڑا مجھے آئیڈیا نہیں مل پا رہا ہے کہ میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں، یہ تھوڑا آسان ہے لیکن کنفیوژن بہت زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے، اس لیے میں کتاب کے بجائے آپ کو نارمل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بہت دھیان سے مجھے سنیے۔ مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے۔ مثال کے طور پہ میں نے یہاں پر جو ہے کچھ لکھتا ہوں، آپ غور سے دیکھیے۔ علیم زید، یہ جو ہے اس کو تھوڑا اور بڑا کر دیتا ہوں تاکہ اور اچھے سے سمجھ میں جو ہے آپ کو آ جائے۔ تو چلا ہی گیا۔ علیمہ زیدن، یہاں پر جو ہے علیمہ زیدن لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کیا پڑھا تھا کہ ایسا اسم ہوتا ہے، ایسا چیز، اسم مسند اللہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو زیدن ہے وہ اسم ہے اور علیمہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں سے ایٹ اے ٹائم کسی ایک کو مسند اور ایک کو مسند الیہ بناتے ہیں۔ یہاں پر علیمہ جو ہے یعنی جاننا، علیمہ مطلب ہوتا ہے جاننا، تو جاننے کا کام کس کی طرف منسوب کرے، یعنی کون جانتا ہے؟ تو زید جانتا ہے، اس لیے زید ہو جائے گا مسند الیہ۔ مسند الیہ مطلب جس کی طرف نسبت کی گئی، تو جاننے کی نسبت جو ہے وہ کس کی طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف کی گئی ہے، اس لیے زید مسند الیہ ہو جائے گا، اور جس کی نسبت کریں گے وہ جو ہے مسند بن جائے گا۔ مسند اور مسند الیہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہے، بہت ایزی تھا، میں بے وجہ ڈر رہا تھا کہ میں شاید آپ کو صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا۔ زیدن عالم ہے، تو یہاں پر زیدن ایک نام ہے، آدمی کا نام ہے زید، اور عالم مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ تو یہاں جاننے کی جو نسبت ہے کس کی طرف کی گئی ہے؟ تو زید کی طرف کی گئی ہے۔ تو جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ، اور جس کی نسبت کی جاتی ہے یعنی عالم کی نسبت کی جا رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مسند، ٹھیک ہے۔ پھر سے ایک بار آپ سمجھ لیجئے کہ مسند الیہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جاتی ہے، یا اس کو اس انداز میں کہ جس کی طرف کسی کام کی نسبت یا کسی بھی چیز کی نسبت کی جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف نسبت کرتے ہیں اور جس چیز کو نسبت کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں، اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ پھر سے ایک بار سمجھ لیجئے دوسرے مثال سے، جیسے زیدن عالم ہے، یہاں عالمہ زیدن لے لیجئے، جیسے میں نے ابھی پھر عالمہ زیدن میں نے سمجھائی دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ جو ہے مثال جو ہے لے لیجئے، اس مثال میں بھی جو ہے آپ کو انشاءاللہ وہی چیزیں جو ہیں ملیں گی، یعنی جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مسند کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، یعنی زید ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف، تو زید جو ہے وہ مسند الیہ بن جائے گا، اور ڈاکٹر جو ہے وہ مسند بن جائے گا۔ جیسے میں ٹیچر ہوں، تو ٹیچر ہونا کس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے؟ میری طرف، تو میں مسند الیہ بن جاؤں گا اور ٹیچر جو ہے وہ مسند بن جائے گا۔ سمپل بات ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک قاعدہ سن لیجئے، اسم مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، جیسے زیدن عالم دونوں اسم ہے، یہ مسند اور مسند الیہ دونوں بن رہا ہے۔ یہاں پہ زید جو ہے وہ مسند الیہ بن رہا ہے،
اور عالمن جو ہے وہ مسند بن رہا ہے. تو اسم جو ہوتا ہے زید اسم جو ہوتا ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی جملے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں اسم ہو, دو اسم ہی لکھا ہو, جیسے یہاں پر جو ہے زید عالمن جو ہے, یہاں پر جو زید عالمن ہے یہ دونوں اسم ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں جو ہے اسم ہے, لیکن دونوں میں سے ایک مسند نہیں بن رہا ہے. تو وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسم جو ہوتا ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے, لیکن فعل مسند ہو سکتا ہے, مسند الیہ نہیں ہو سکتا. مطلب کیا ہوگا, فعل کی نسبت تو کسی کی طرف کر سکتے ہیں, لیکن فعل کی طرف کسی کی نسبت جو ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جیسے زید نے مارا, تو مارنے کا کام کس نے کیا, زید نے, تو زید کی طرف فعل کی نسبت تو کر سکتے ہیں, لیکن فعل کو مسند الیہ نہیں بنا سکتے ہیں کہ زید, اس کو پھر ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ وہ انجینئر ہے, تو انجینئر جو ہے آدمی ہوتا ہے نا, ایسا تو نہیں کہ انجینئر آدمی بن جاتا ہے. یعنی انجینئر کوئی جو ہے کسی آدمی کا انجینئر جو ہے کوئی مطلب میٹر ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں اور پھر وہ جو ہے زید بن جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. انجینئر ہونا ایک صفت ہے, ایک خوبی ہے جو کسی انسان کی طرف نسبت کی گئی. تو ایسے ہی جو کہا گیا کہ فعل جو ہے وہ مسند ہو سکتا ہے, فعل کی نسبت کسی کی طرف کی جا سکتی ہے, مارنا, کھانا, پینا, یہ سارا کام ہے نا, تو کام کی نسبت کسی کام کرنے والے کی طرف ہو سکتی ہے, لیکن خود فعل جو ہے وہ کام کرنے والا نہیں بن سکتا. یعنی کھانا جو ہے, کھانا کھانا, مارنا, یہ میٹر نہیں بن سکتا, یہ ایک کام ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فعل جو ہوتا ہے مسند ہوتا ہے, مسند الیہ نہیں بن سکتا. جیسے زید علیمہ, تو زید یہاں پر اسم ہے اور علیمہ جو ہے فعل ہے, اور علیمہ زید علیمہ فعل ہے اور یہ زید اسم ہے. ان دونوں مثالوں میں جملوں میں آپ دیکھو کہ علیمہ جاننے کی نسبت جو ہے نا زید کی طرف کی گئی, یعنی جاننے والا کون ہے, زید ہے. دونوں میں زید علیمہ, جانا زید نے, یہاں بھی ٹھیک ہے. علیمہ زید, یہاں بھی دونوں وہی ہے کہ زید نے جانا. دونوں جملے میں جاننے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے, یعنی مسند الیہ زید کو بنایا جا رہا ہے, اور جیسے ہی مسند الیہ زید کو بنایا جا رہا ہے, علیمہ یعنی کہ فعل اپنے آپ مسند بن جا رہا ہے. تو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ مسند جو ہوتا ہے, فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے, اور اسم جو ہوتا ہے مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے. بہت ایزی ہے, سمجھ میں آ گیا آپ کو. اور یہاں پر ایک قاعدہ دیکھ لیجئے, اسٹار مار کر آپ دیکھ لیں کہ حرف جو ہوتا ہے وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے, اس لیے کہ حرف تو بس نارمل ہیلپ کرنے کے لیے آتا ہے, اس کا تو کوئی اپنا معنی ہی نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیے ترکیب کیا ہوتا ہے. جملے اسمیہ کی ترکیب اس طریقے سے ہوتی ہے. پہلے سمجھیے ترکیب کیا ہوتا ہے. ترکیب کہتے ہیں چننے کو, یعنی کوئی ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے تو اس سینٹینس میں سے ہم چنیں کس میں سے اسم کون ہے, فعل کون ہے, حرف کون ہے, اسی کو ترکیب کہا جاتا ہے. تو جملے اسمیہ کی ترکیب اس طریقے سے, جیسے زید مبتدا اور عالم خبر. تو جملے اسمیہ کس کو کہتے ہیں, جس جملے کے سٹارٹنگ میں پہلے اسم ہوتا ہے اس کو جملے اسمیہ کہتے ہیں. تو جب جملے اسمیہ کو ہم کو چننا ہوگا تو سٹارٹنگ میں جو لفظ ہوگا اس کو ہم کہیں گے مبتدا, اور اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی اس کو ہم خبر کہیں گے. جیسے یہاں پر زید عالم ہے, تو زید میں ہم اسٹارٹنگ والے کو مبتدا کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد جو عالم ہے اس کو ہم خبر کہہ رہے ہیں. یہ کمپلیکیٹڈ ہے, یہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, بس کتاب میں لکھا ہے اس لیے میں پڑھا رہا ہوں. اس کو اور ایکسپلین میں اپنی طرف سے آگے ویڈیو میں کروں گا, اس لیے کہ اس ویڈیو میں اگر ایکسپلین کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. ترکیب لگ بھگ علم النحو کے ہر چیپٹر میں ہم کو پڑھنا ہے, اسی لیے اس میں کوئی ٹینشن نہیں, اس کو ہم اگلے آرام سے پڑھتے رہیں گے. اور جملے فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے, جیسے علیمہ فعل اور زید فاعل. ٹھیک ہے, چلیے آگے. یہاں پر ترکیب لکھا ہوا ہے جیسے الطعام حاضر, تو یہ چیزیں آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب آپ ان سب چیزوں کے معنی جانتے ہوں گے. جملہ انشائیہ آپ کا ہو چکا ہے, جملہ انشائیہ کی قسمیں ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مرکب غیر مفید. آج کی اس ویڈیو میں پڑھا ہی دیتا ہوں, تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن آپ پڑھ لیجئے. مرکب مفید جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں, آپ کو یاد رہنا چاہیے. مرکب غیر مفید جو ہے کس کو کہتے ہیں, تو مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ یا خبر طلب حاصل نہ ہو. مرکب مفید یعنی جب آدمی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے, اور مرکب غیر مفید یعنی آدمی کوئی بات کہہ دیتا ہے لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کی جو ہے 3 قسمیں ہیں. مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں. کون کون؟ مرکب اضافی, مرکب بنائی, مرکب مناصرف.
3 قسمیں یاد رکھیے آپ. اس کے نوٹس میں نہیں بنا پایا ہوں، انشاءاللہ اس کے نوٹس میں آپ کو دے دوں گا، لیکن آپ کوشش کریں کہ بنا نوٹس کے یاد ہو جائے، تو پھر مجھے نوٹس دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مرکب اضافی پہلی قسم وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو. جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. سیم وہی مسند اور مسند الیہ جیسا ہی ہے، لیکن اس کے الگ کنڈیشن اس لیے لائی گئی کہ مسند اور مسند الیہ مرکب مفید مرکب غیر مفید دونوں میں ہو سکتا ہے، لیکن مضاف مضاف الیہ تب بولیں گے جب یہ مرکب غیر مفید کی ہی قسمیں ہوگی، تب بولیں گے. ٹھیک ہے، مسند مسند الیہ اور مرکب مضاف مضاف الیہ فرق اتنا ہے، مسند اور مسند الیہ مرکب مفید مرکب غیر مفید کی بھی قسمیں دونوں کے اندر بولی جاتی ہے، لیکن مضاف مضاف الیہ صرف مرکب غیر مفید میں جو مرکب اضافی اس کی پہلی قسم ہے صرف اس میں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے غلام زیدن میں غلاموں کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، تو غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جس کی نسبت کرتے ہیں اس کو مضاف کہتے ہیں. لیکن مرکب اضافی میں ہم نسبت نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ جس کی طرف اضافت کرتے ہیں اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جس کی اضافت کرتے ہیں اس کو مضاف کہتے ہیں. یہاں پر غلام زیدن میں زید کا غلام یہ ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، تو زید کا غلام جو ہے یہ ترجمہ ہے. تو یہاں پر غلام کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف کی گئی ہے. تو غلام جو ہے وہ جس کی نسبت کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اضافت، تو مضاف. تو غلام یہاں پر مضاف ہے اور زید کی طرف غلام کی نسبت کی گئی ہے، اضافت کی گئی ہے، اسی لیے زیدن مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا جو ڈفرینس ہے مسند الیہ اور مضاف میں وہ یہ کہ مسند الیہ کمپلیٹ معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے علم زیدن زید نے جان لیا، تو ایک کمپلیٹ معنی دیتا ہے. لیکن مضاف مضاف الیہ کس کی قسم ہے؟ مرکب غیر مفید کی. مرکب غیر مفید جو ہے کمپلیٹ معنی نہیں دیتا، تب تو ہم کو جب کہنے والا بات کہہ دیتا ہے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو مسند مسند الیہ کمپلیٹ معنی دیتا ہے، مضاف مضاف الیہ کبھی کمپلیٹ معنی نہیں دیتا. جیسے اس کے مثال دیکھیے نا، آپ کیا لکھا ہوا ہے؟ غلام زیدن زید کا غلام. ہم کو سمجھ میں نہیں آیا زید کا غلام اچھا ہے برا ہے، پڑھتا ہے سویا ہوا ہے، کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم کو صرف اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ زید کا غلام تھا، ہم کو ایک کلیئر معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسی لیے غیر مفید کی قسمیں ہیں. اور مرکب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ دو چیزوں سے دو اسم سے مل کے بنا ہے، یا ایک سے زیادہ سے جو بنتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. تو یہاں پر مرکب کیوں ہے؟ اس لیے کہ غلام ایک ہے زید ایک ہے، تو ایک جو ہے دونوں مل گئے تو وہ دو بن گئے، اسی لیے مرکب کہتے ہیں دو ایک سے زیادہ کو، یعنی دو سے زیادہ جتنا ملنا ہے چل مل جائے، لیکن منیمم جو ہوتا ہے وہ دو لفظ اس کے اندر ہوتے ہیں. تو پہلی قسم آپ کو جو مرکب اضافی سمجھ میں آ گئی. دوسری قسم ہے مرکب غیر مفید کی ہے مرکب بنائی. مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا جائے اور دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف، جیسے احد عشرہ سے 19 تک کے اصول میں ہے کہ احد و 19 تھا، واو کو حذف کر کے 11 سے حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا گیا ہے. مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح ہے سوائے 12 کے جس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے. بالکل آپ کے سر کے اوپر سے چلا گیا ہوگا، لیکن ابھی دیکھیے آپ کے دماغ میں سب کچھ آ جائے گا. مرکب مفید جو آدمی جب بات کہہ دے تو ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے. مرکب غیر مفید جب آدمی کو بات کہے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں. مرکب اضافی جس کے اندر جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اور سمجھ میں آ گیا. اور مرکب غیر مفید تو کمپلیٹ معنی دیتا نہیں ہے. اس کی دوسری قسم ہے مرکب بنائی. مرکب بنائی جو ہوتا ہے یہاں پر دیکھ کیا ہوتا ہے، پہلی بات شرط انہوں نے لگائی دو اسموں کو ملا دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، ملایا گیا ہو. مرکب اضافی میں بھی تو دو اسموں کو ملایا گیا، غلام زیدن اس کو ملایا گیا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہاں بھی کیا لکھا رہا ہے کہ دو اسموں کو ملا لیا گیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی نہ ہو، یعنی یہاں پر اضافت ہے نا، غلام کی اضافت زید کی طرف کی جا رہی ہے، اسی لیے یہ دونوں اسم الگ الگ تھے، لیکن اضافت کرنے کی وجہ سے یہ دونوں اسم جو ہے مل کر ایک بن گئے۔ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ دونوں اسموں کو ایک تو کر دیا گیا ہو، ملایا تو گیا ہو، لیکن اس میں اضافت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی شرط اضافت نہیں ہے، اور دوسرا اسنادی نہیں ہے، یعنی مسند الیہ بھی نہیں ہے، یعنی دو اسم ہوں گے، دونوں کو ایک کر لیا گیا ہوگا، لیکن دونوں میں سے کسی کا کسی اسم سے تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں پر تو غلام کا زید سے، زید کا غلام سے تعلق ہے، لیکن مرکب بنائی میں ایسا اسم ہوگا، مرکب بنائی میں ایسے دو اسم ہوں گے جن میں دونوں اسم کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے نہ اضافت ہوگا اور نہ اسناد ہوگا۔ جیسے مثال یہاں پر دیا ہوا ہے، آپ دیکھیے، احدہ عشرہ مطلب ہوتا ہے 11، اور تسعۃ عشرہ اس کے مطلب ہوتے ہیں میں کنفیوز کر رہا ہوں یار، تسعۃ عشرہ مطلب ہوتا ہے 19، جی، تسعون مطلب 9 ہوتا ہے، تسعۃ عشرہ مطلب ہوتا ہے 19، اور احد عشرہ مطلب ہوتا ہے 11۔ تو 11 سے لے کر جو تسعۃ عشرہ یعنی 19 تک کا جو نمبر لکھا جاتا ہے عربی میں، وہ مرکب بنائی ہوتا ہے، اس کے علاوہ مرکب بنائی کہیں استعمال نہیں ہوتا ہے، صرف 11 سے لے کر 19 تک جو لکھا جاتا ہے اس میں۔ تو اصل میں جو کیا تھا کہ احدن و عشرن تھا، تو یہاں کیا لکھا گیا ہے کہ واو کو جو ہے ہٹا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ احد عشرہ کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا۔ تو احدن و عشرن تھا، واو کو ہٹا کے احد عشرہ کر دیا گیا، تو نہ احدہ کا عشرہ سے کی طرف اضافت ہو رہی ہے، نہ اس کی اسناد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نہ مسند الیہ کوئی بن رہا ہے، نہ مضاف الیہ بن رہا ہے، بس دونوں کو ایک حرف ہٹا کر کے بس ملا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو کہا جاتا ہے مرکب بنائی۔ آپ بس اتنا یاد رکھیں اس کو، اور یہ ایک قاعدہ یہ جو یہاں پر لکھ دیا گیا کہ مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح ہوتا ہے، احد عشرہ سے لے کر کے تسعۃ عشرہ یعنی 11 سے لے کر 19 تک کا جو لفظ ہم لکھتے ہیں عربی میں، ان سب پر دونوں اسم پر فتح ہوتا ہے، یعنی آخری جو حرف ہے دونوں پر فتح ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے یہاں پر واو کو ہٹا کر کے اس میں نہیں، سوری، اسنا عشرہ کا الگ قاعدہ ہے، دونوں پر فتح ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک قید لگا دی کہ اسنا عشرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے اعراب فکس نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جو اسنا عشرہ ہے یہ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا یاد رکھیے، اس کو اور ایکسپلین کریں گے جب ہم عربی لینگویج کا نمبرنگ سسٹم پڑھیں گے، اس میں یہ چیزیں آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی صرف مرکب بنائی یاد رکھیے، مرکب اضافی وہ لفظ ہے جس میں ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے، جس کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف، جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ، اور مرکب بنائی دو ایسے اسموں کو بنا اضافت اور بنا نسبت کیے ملا دینے کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ اور تیسری جو آخری قسم ہے وہ ہے مرکب مناصرف، وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لے اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو، جیسے بعل بکہ، یہ ایک شہر کا نام ہے، تو بعل ایک اور بکہ ہے، اور اسے بعل جو ہے اور بکہ جو ہے یہ مرکب ہے۔ بعلہ ایک بت کا نام ہے اور بکہ بانی شہر کا نام ہے۔ کیا ہے؟ دو اسموں کو ایک کر لے اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو، یعنی اوپر جو تھا اوپر والا ہی قاعدہ ہے، صرف مرکب بنائی والا ہی قاعدہ ہے، لیکن مرکب بنائی میں شرط ہوتا ہے کہ وہ صرف 11 سے لے کر 19 تک کے دو اسموں کو جو ہے جوڑتا ہے، اور مرکب مناصرف کیا کرتا ہے کہ یہ دونوں اسموں کو کسی بھی طرح کے اسم کو جوڑ دیتا ہے، لیکن ہر اسم کو نہیں جوڑتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مرکب مناصرف یا مرکب بنائی، یہ عرب میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر استعمال کیا گیا۔ آپ خود سے کسی اسم کو مرکب مناصرف نہیں بنا سکتے ہیں، جو لفظ مرکب مناصرف استعمال ہوتا ہے صرف آپ اس کو مرکب مناصرف بنا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کو یہاں پر کیوں لکھ کے دیا گیا کہ
مرکب منا صرف کیا ہے؟ اس لیے کہ عربی لفظ میں نا اصل اعراب ہوتا ہے، تو اس کا اعراب آپ کو معلوم ہو کہ اگر کوئی حرف ایسا ہے جو مرکب منا صرف ہے یا مرکب بنائی ہے یا مرکب اضافی ہے تو اس کا اعراب آپ کو پتہ ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیے اعراب لکھا ہوا ہے، مرکب منا صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ جیسے غلام الزیدین، غلاموں میں پہلا حصہ جو ہے وہ مفتوح نہیں، یہ یہاں سے الگ ٹاپک ہے، یہ اعراب والا ٹاپک ہے، اس کو آپ اسکپ کریں، یہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم جب عامل اور غیر عامل پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ پھر ترکیب ہے، اس کو بھی ہم بعد جو ہے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جملہ خبر مل کر جملے اسمیہ یہ ترکیبی ہے، دونوں پھر یہاں سے بھی ترکیبی ہے جی۔ یہاں تک ایک ٹاپک آپ کا ختم ہو گیا۔ یہاں سے جملے کے ذاتی اور صفاتی اقسام ہے، اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اور جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اس کو بہت دھیان سے سنیں، دھیرے دھیرے آپ کی پڑھائی جو ہے دھیرے دھیرے ہارڈ ہونے لگے گی، تو آپ گھبرائیں نہیں، بس پڑھتے رہیں اور ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیں۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.